خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو تلاوت ہم سننے کو ہیں وہ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں، خداوند کا کلام کہاں ہے؟ اب نازل ہو۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند لگاتار ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے اس سفر کو طے کرنے کا ہمیں فضل بخش رہا ہے۔ آج 17ویں دن خداوند کے زندہ کلام کو شیئر کرتے ہوئے میرا دل شادمانی اور خوشی سے بھرا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی رحمت اور نجات بخش کام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل شادمانی سے جھوم کر شکر گزاری کرتا ہے۔ خداوند کے پیغمبر اور انبیاء کرام اسی شادمانی اور ابدی خوشی کی پیشن گوئیاں کرتے رہے۔ خداوند کا یہ خاص فضل ہم پر ہوا کہ ہم اس سچی خوشی کو محسوس کرنے والے اور اس کی گواہی دینے والے خادمین بنے۔ یرمیہ خدا باپ کا حساس خادم، اسے اپنے لوگوں سے گہری محبت تھی، اس لیے اس کی زندگی اپنی قوم کو خبردار کرنے میں گزر گئی کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں تاکہ ان پر آفت نہ آئے۔ لیکن اس کی قوم کی سرکشی کی وجہ سے یرمیہ کی زندگی میں ہی اس کی نبوت پوری ہوئی اور قوم نبوکد نظر بادشاہ کے ہاتھوں بابل میں اسیری میں چلی گئی۔ لیکن یرمیہ کی پیشن گوئی تھی کہ قوم پھر سے بحال ہوگی اور اسیری سے واپس آئے گی۔ یرمیہ عظیم خادم تھا جو خداوند سے شفا کی التجا کرتا ہے اور مکمل بھروسے اور توکل کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ تو ہی شفا دے گا تو میں شفا پاؤں گا، اور تو ہی بچائے گا تو میں بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے، یعنی تو میرا بھروسہ ہے۔ یرمیہ اس دعا میں مکمل طور پر اس بید سے واقف ہے کہ نجات دہندہ یسوع مسیح خدا باپ کے روح القدس کے وسیلے پیدا ہو کر ہمارے گناہوں اور شفا کا وسیلہ بنے گا۔ وہ لوگوں کو اس آیت کے وسیلے سے یقین بھی دلاتا ہے کہ ابدی شفا صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوگی۔ یرمیہ مکمل گناہوں کی معافی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں جب وہ شفا کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب خداوند کا نجات بخش منصوبہ ہے جس سے وہ واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو ابدی خلاصی اور ابدی شفا کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نافرمانی کے گناہ میں پھنس چکے تھے اور کوشش کے باوجود بھی نکل نہیں پا رہے تھے، بلکہ روز بروز اس مشکل میں پھنس رہے تھے۔ یرمیہ کی دعا کے یہ الفاظ مقدس متی کی معرفت انجیل اور اس کا پہلا باب اور 21ویں آیت میں جو فرشتے نے کہا وہ اس طرح سے دہراتا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی یسوع مسیح خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا میں کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، اور وہی اپنی قوم کو ابدی شفا یعنی گناہوں سے نجات فراہم کرے گا، اور وہ خلاصی اور مخلصی ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے گی۔ اور یہ آیت کہ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، یعنی باپ تو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ہماری ابدی خلاصی کے لیے بھیج، تو ہی میں اور میری قوم گناہ کی اسیری سے نجات پائیں گے۔
یہ خوبصورت آیت خدا کے بیٹے کے نجات دہندہ ہونے کے طور پر پیشین گوئی کی طور پر نظر آتی ہے، اور یرمیہ اس مکاشفہ کو اپنے لوگوں پر عیاں کرتا ہے، اور مقدس متی کی معرفت انجیل میں پہلے باب کی 21ویں آیت میں اس کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں شادمانی سے بھر دیا جاتا ہے کہ خدا کا نجات بخش منصوبہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی خلاصی کرتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے اس وقت کیا جب ہم گناہ کی حالت میں تھے۔ ہم خدا کے اس نجات بخش کام کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں، اور اسی بات کے لیے جتنے بھی خداوند کے برگزیدہ لوگ تھے، خداوند کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ سارے اس دن کے منتظر تھے۔ اور یہاں پر جب ہم نے یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے پڑھا تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے، اب نازل ہو۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جو خدا کا مجسم کلام ہے اس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، اور جتنے بھی خداوند کے برگزیدہ اور مقدسین تھے وہ سب خداوند کے منصوبے سے واقف تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا۔ یعنی وہ سارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے تھے، اور وہ سب یہ حسرت رکھتے تھے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، اس کی نجات کو دیکھیں۔ لیکن یہ ہم پر خاص فضل ہوا کہ ہم آج جتنے بھی خداوند کے لوگ ہیں، ہم نے اس نجات بخش منصوبے کا تجربہ حاصل کیا۔ ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر اس کی پاک حضوری کو آج محسوس کر رہے ہیں، اور آج جب ہم اپنے آپ کو اسے سونپتے ہیں تو خداوند کا جب فضل ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اپنے گناہوں سے، اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ اور یہاں پر یرمیہ نبی بھی یہی کہتا ہے اور مکمل طور پر خداوند پر بھروسہ کرتا ہے کہ تو مجھے بچائے تو پھر ہی میں بچوں گا، کیونکہ تو ہی میرا فخر ہے۔ جب ہم بھی اس ایڈونٹ سیزن کے سفر میں ہیں تو ہم سب بھی خداوند کے ساتھ از سر نو اپنے ایمان کی تجدید کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تھے تو خداوند کے ساتھ چلنے کا پھر سے عہد کر سکتے ہیں، تاکہ ہم بچ سکیں، شفا پا سکیں، ابدیت کو حاصل کر سکیں، اور اس ابدی خوشی کو حاصل کر سکیں جو خداوند ہمارا آسمانی باپ ہونے کے ناطے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم جب اس نے ہم پر رحم کیا ہے اور اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تو ہم بھی اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر اسے اپنی زندگیوں میں دعوت دے کر اس کے فضل کے وسیلے سے راست باز ٹھہر کر آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگے۔ خداوند قادر مطلق ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں، خصوصی طور پر تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے جو تیرا کلام ہے اور مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، تاکہ اے خداوند ہم اپنے گناہوں سے رہائی پا سکیں، جو خوشی اور اطمینان ہم نے کھو دیا تھا اسے پھر سے حاصل کر سکیں۔ ہم تیرے اس خاص فضل کے لیے، تیری عظیم محبت کے لیے اے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں۔ خداوند اس سفر میں تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد اور رہنمائی کر، تاکہ اے خداوند ہم اس تجربے کو حاصل کر سکیں۔ اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری لگاتار مدد اور رہنمائی فرما، تاکہ اے خداوند لگاتار تیرے بیٹے یسوع کی پیروی کرتے ہوئے، پوری فرمانبرداری کے ساتھ تیرے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم برکت کا وسیلہ بن سکیں۔ لگاتار تیری برکت اور سلامتی اب سے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ رہے، مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے،
آمین۔